ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور ہندوؤں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ خطہ جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا، یہ ریسورسز کے لحاظ سے، ایگریکلچر، زمین کے لحاظ سے، فرٹیلیٹی کے لحاظ سے، ایون کہ ہواؤں کے لحاظ سے بھی اتنا زیادہ بلیسڈ ملک ہے، تو وہ شاید کبھی بھی اس کو پاکستان نہ بننے دیتے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کے بہترین ریسورسز موجود ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پانی بھی اتنا اچھا موجود ہے کہ آج دنیا اس پہ رشک کرتی ہے یا حسد کرتی ہے۔ یہ فرنٹ لائن سٹیٹ ایسے ہی نہیں بن گیا تھا، یہ جغرافیکل لوکیشن خدا کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن ہم اس سے کیا لے رہے ہیں؟ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس، تجارت کتنی ہے، تو کم ہونے کی وجہ سمجھ سے باہر نظر آتی ہے، جبکہ خدا نے اس کو ہر طرح سے اس طرح نوازا ہوا ہے کہ باہر کے لوگ آ کر یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک آخر اتنا بلیسڈ ہے کیسے، جبکہ اس کے اندر کی انوائرمنٹ کبھی پولیٹیکل سطح پہ اور کبھی سیکیورٹی کی وجہ سے اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں شاید کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ خدا کی رحمت اور نعمت اور معاوضہ ہے کہ پاکستان نہ صرف معرض وجود میں آیا، بلکہ اس کو وہ ریسورسز ملے، اس کو وہ زمین ملی، اس کو وہ ہوا ملی، اس کو وہ پانی ملا جو شاید اس پورے کانٹیننٹ، اس پورے بر صغیر ہندو پاکستان کہیں پر بھی شاید نہ ہوتی۔ آج اگر ہوا بھی دیکھتے ہیں تو یہاں کی ہوا بھی عین موافق ہے زراعت کے، جہاں کی ہوائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ عرفان بھائی نے جو اسٹاک ایکسچینج کی بات کی، اسٹاک ایکسچینج کیا ہے؟ آپ کے جو معیشت ہے اس کا پلس ہے، وہ اس کا نبض ہے۔ اگر آپ کی معیشت ایلدی ہے تو اسٹاک ایکسچینج ایلدی ہوگا، انویسٹر وہاں پر جائے گا۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو تھا کہ وہ ماضی میں ایز این ایگریکلچرل کنٹری دنیا میں فیمس تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں میں انڈیا نے اپنی موومنٹ کو چینج کیا، اور ابھی پرائم منسٹر مودی صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ ایک ایگریکلچرل کنٹری کو دنیا میں اب ریپرزینٹ کرنے نہیں جاتے، وہ ایک ایسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں جو کہ آئی ٹی ریولیوشنسٹ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شاید ہماری گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ وہ اب صرف اور صرف ایگریکلچرل اور ہماری چند خصوصیات کو دنیا کے سامنے لے کر نہ جائیں، بلکہ میں پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب سے رفیق صاحب آپ کے تھوڑے نالج کے لیے، آپ کے آئی ٹی سے تعلق ہے، آئی ٹی ریولوشن کی بھی آپ نے بات کی، یقیناً آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ اگر ہم یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ کہ ہم ایک ایگریکلچرل زرعی ملک ہیں، تو تب بھی ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں۔ انوشا رحمان کو بھی اسد رفیق صاحب نے پیغام دے دیا کہ آئی ٹی انڈسٹری کی آپ منسٹری سنبھال کے بیٹھی ہیں تو ایک سیٹ کا نام نہیں ہے، یہ ریولوشن لانے کا نام ہے۔ بنگلور میں جو انڈیا میں بنگلور جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت یورپ اور امریکہ کو آپ کو پتا ہے وہ بیٹ کر رہا ہے، اور جتنے بھی انڈین اسٹوڈنٹ جو امریکہ گئے تھے، یورپ گئے تھے آئی ٹی کے شعبے میں پڑھنے کے لیے، اب وہ واپس جو ہے نا انڈیا آ رہے ہیں، وہ واپس انڈیا میں آ کر جو ہے نا آئی ٹی کے شعبے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا میں ڈاکٹرز، ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس آپ دیکھ لیں وہ بھی بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ یورپ سے جو ہے نا لوگ اب جو ہے نا جو میجر سرجریز ہے، بڑے جو بیماریاں ان کے علاج کرانے وہاں پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ سیکٹر اپنے بلڈ کر لیے۔ جاپان کے پاس دوسرے جنگی عظیم کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ ان کے اپنے ریسورسز کیا ہیں؟ وہاں پر ایک آم جو یہاں سے جاتا ہے وہاں پر 20-30 ہزار روپے میں ایک آم جو ہے نا وہاں پر بکتا ہے۔ ان کے پاس تو اپنا کوئی زراعت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اپنے انڈسٹری اور اسکلز کو ڈیولپ کیا۔ ہیومن اسکلز ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، انٹرپرینورشپ کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ آپ کا تو تھوڑی سی لکھا لینا چاہیں گے جی ڈی پی کا 3% اس 9 سال کی بچی نے ثابت کر دیا یہ ملک اتنا فرٹائل ہے۔ انٹرپرینورشپ میں 9 سال کی عمر میں اس نے اچیو کر کے زیمل نام ہے اس کا، ہم اس پہ یقیناً پورے کا پورے ایک پروگرام ڈسکشن ڈیولپ کریں گے، ایک لیسن کے لیے بچے آپ کو ملیں گے۔ یہ ٹارٹ پہ اپنی انڈسٹری اور اسکلز کو ڈیولپ کیا۔ ہیومن اسکلز ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، انٹرپرینورشپ کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ آپ کا تو تھوڑی سی لکھا لینا چاہیں گے جی ڈی پی کا 3% اس 9 سال کی بچی نے ثابت کر دیا یہ ملک اتنا فرٹائل ہے۔ انٹرپرینورشپ میں 9 سال کی عمر میں اس نے اچیو کر کے زیمل نام ہے اس کا، ہم اس پہ یقیناً پورے کا پورے ایک پروگرام ڈسکشن ڈیولپ کریں گے، ایک لیسن کے لیے بچے آپ کو ملیں گے۔ یہ ٹارٹ پہ پڑھنے والے کئی بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، صرف یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا۔ آپ کے ملک میں تو ایک نصاب ہی نہیں ہے، اے لیول او لیول کا کوئی اور نصاب ہے، جو سرکاری اسکولوں کا وہ اور نصاب ہے، مدارس میں اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اوور آل آپ کے جی ڈی پی کا جو ہے نا ہارڈلی میرے خیال 3% سے زیادہ جو ہے نا آپ کا تعلیم پہ خرچی نہیں ہوتا۔ آپ ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں پاکستان کا ایک یونیورسٹی نہیں،
تو ایسے حالات میں جب تعلیم آپ کا پرائرٹی ہے ہی نہیں، تعلیم کو تو آپ بالکل آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، آپ نے تو پڑھنا ہی نہیں، اور پڑھنا کتنا ہے؟ اتنا کہ تھوڑا بہت جو ہے نا کمپیوٹر سیکھ لے اور گنتی سیکھ لے، تاکہ جو ہے نا باپ کے جو ہے نا فیکٹری کو یا اس کے بزنس کو جو ہے بیٹا سنبھالے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مڈل کلاس کا تعلیم ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ میں نے کمپیٹیٹو ایگزامینیشن میں جو ہے اپیئر ہو کے جو ہے نا میں نے سول سروس جوائن کرنا ہے، اور اس کا بھی کریکولم دیکھ لیں، وہ رٹا لکھانا سکھاتا ہے، ویژن نہیں دیتا۔ دیکھیں آپ کا جو نصاب ہے، تعلق اس سے ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو نصاب ہے وہ ویژن نہیں دے رہا، ویژنری لوگ پیدا نہیں کر رہا۔ رپورٹ بتایا وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، حکومت وہاں کے گوادر کے چند لاکھ لوگوں کو پانی نہیں فراہم کر سکتا۔ آج بھی گوادر کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر پانی نہیں ہے، حکومت تو فی الوقت جو ہے نا کچھ نہیں کر رہا، حکومت جو ہے صرف، اور حکومت ہے کون؟ سوری ٹو سے میاں صاحب ہے، اس کے بھائی ہے، وہ چائنا آتے جاتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں سی پے کے معاملے میں جاتے ہیں یہاں پر، یا وہاں پر بھی کوئی آف شور جو ہے انہوں نے کھول رکھا ہے، وہاں پر بھی کوئی ان کا انویسٹمنٹ ہے، کسی اور کو ساتھ تو اپنے نہیں لے جاتے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو صرف 2013 میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے چائنا، اس کے بعد اس سے بھی نہیں پوچھا کہ گوادر میں جو ہے سی پیک بننے جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک کو پتہ نہیں انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ اس میں تو ابھی تک چائنا ہے۔ سی پیک جب بنے گا یہ اٹریکٹیو ہوگا، ٹیررزم آپ کو ٹیررزم جو کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد جو ہے بہت حد تک جو ٹیررزم کم ہوا ہے، جو ریلیجس ٹیررزم ہے وہ بہت حد تک جو ہے کم ہوا ہے۔ تو حالات کے بہتری کے ساتھ ساتھ جو ہے جب لیول پلینگ فیلڈ ملے گا انویسٹر کو، تو انویسٹر ضرور آئیں گے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جو بلوچستان کے وسائل ہیں، جیسے سیندک کے ساتھ ہوا، سیندک سے جتنا بھی ریسورسز نکلتے ہیں اس کا 50% چائنا لے جاتا ہے، 48% فیڈرل گورنمنٹ اور اونلی 2% بلوچستان۔ تو اس طرح گوادر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو روٹس بنیں گے کوئٹہ سے گوادر تک مینلی جو بلوچ ایریا سے روٹ گزریں گے، کیونکہ بلوچستان لائن پہ اسد رفیق صاحب آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق ہے، ان سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ۔ اسد رفیق صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی لینڈ کو پوری دنیا مان چکی ہے، اس خطے کو مان چکی ہے کہ یہ ریسورسز کے لحاظ سے مٹی اٹھا لے اس میں سونا ہے، پانی دیکھ لیں، یہاں کے ہوائیں دیکھ لیں، ریسورسز دیکھ لیں، پوٹینشیل دیکھ لیں آدمی کے اندر، یہاں پر سب کچھ ہے۔ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے لوگ یہاں سے ڈرتے ہیں، پہلے کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے، بس سیکیورٹی پرابلمز کافی حد تک آپریشن ضرب عضب کے بعد حل ہو چکی ہیں۔ اب کیا گورنمنٹل پالیسیز میں کچھ فلا ہے، یا فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہم لوگ اپنے ہی بزنس مین کو، اس لیے باہر کے تو بالکل بھی نہیں آئیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ پرابلمز آتی ہیں بزنس انڈسٹری میں؟ ڈاکٹر صاحبہ، میرے خیال سے جیسے آپ کے پینلسٹ بتا رہے ہیں کہ ضرب عضب پروگرام کے بعد واقعی پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے باہر کے ممالک میں ٹیررزم کے حوالے سے، وہ تو بہت زیادہ اب کلیئر ہو رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پاکستان آ رہی ہیں۔ اگر ہم صرف سی پیک کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں، دنیا کے گلوبل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گلوبل گیم چینجر موومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ میں سوچتا ہوں کہ چائنا جیسا بڑا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک اگر پاکستان آ رہا ہے تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ہاؤ ایور اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو تھا کہ وہ ماضی میں ایز این ایگریکلچرل کنٹری دنیا میں فیمس تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں میں انڈیا نے اپنی موومنٹ کو چینج کیا، اور ابھی پرائم منسٹر مودی صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ ایک ایگریکلچرل کنٹری کو دنیا میں اب ریپرزینٹ کرنے نہیں جاتے، وہ ایک ایسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں جو کہ آئی ٹی ریولیوشنسٹ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شاید ہماری گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ وہ اب صرف اور صرف ایگریکلچرل اور ہماری چند خصوصیات کو دنیا کے سامنے لے کر نہ جائیں، بلکہ میں پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب سے رفیق صاحب، آپ کے تھوڑے نالج کے لیے، آپ کے آئی ٹی سے تعلق ہے، آئی ٹی ریولیوشن کی بھی آپ نے بات کی، یقیناً آپ کے لیے بتاتے چلیں کہ اگر ہم یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ کہ ہم ایک ایگریکلچرل زرعی ملک ہیں، تو تب بھی ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں۔
یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سوچتا ہوں کہ آن اے براڈر لیول ہمیں تمام ہی چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے، اپنی پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے. بہت سارے ملکوں کو ہماری ضرورت ہے، چاہے وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے، چاہے ان کو کپاس چاہیے یا گندم چاہیے، ان کو ضرورت ہماری ضرور ہے. لیکن پروجیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. میں ایک بزنس مین ہوں اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرور بیکنگ کی ضرورت کہاں ہے. پہ رفیق صاحب آپ کو پرابلم کہاں آتی ہے؟ کس جگہ پہ آ کے سب سے بڑا بیریئر آ جاتا ہے بزنس؟ میں سوچتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے یا ہمارے عوام کی تمام تر جو ڈائریکشن ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کبھی ہم آئی پی ایل میں سلیکٹ ہوئے نہ ہوئے، کبھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوا نہ ہوا، کبھی پاناما لیکس. میں سوچتا ہوں کہ شاید پورا ملک کا جو ٹرینڈ ہے نا، جب بھی کوئی بڑی خبر آتی ہے تو اس طرف لگ جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے شاید کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اور اپنی پرسنالٹی کو ایز اے کنٹری چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پاکستان میں. نہیں رفیق صاحب، اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کا پراپرلی ایک ٹپیکلی آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق ہے، آپ کو کس جگہ پہ پرابلم آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی بزنس کی ایسی بنی ہوتی تو یہ پرابلم نہ آتی اس ملک میں بزنس کرتے ہوئے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری یا کسی بھی انڈسٹری کو سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ تو الیکٹریسٹی سے آتی ہیں. آلدو کہ بہت سارے ریفارمز آئے ہیں، لیکن میں پھر سے ہماری جو منسٹر ہیں انوشا رحمان صاحبہ اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں نواز شریف صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ اس ملک کی ریپرزینٹیشن کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر دنیا کا بیسٹ اور ایکسپینسو آئی ٹی انفراسٹرکچر اویلیبل ہے اور ایٹ اے چیپسٹ کاسٹ. اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک کو آئی ٹی سروسز پرووائڈ کریں تو ہم ان کو اینول 45% بجٹ کٹ دے سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اس معاملے میں تو ہم انڈیا، شری لنکا اور فلپائنس کو بھی بیٹ کر جائیں گے وین اٹ کمز ٹو آئی ٹی. تو ہماری جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہی بات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفیق صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.